اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں بحمدللہ المراجعات کا ترجمہ مذہب حق اور مذہب اہل بیت علیہم السلام پیش کر رہے ہیں، اور بات پھر آپ کی خدمت میں تاکہ واضح ہو جائے، یہ دو عالموں کے درمیان میں مناظرہ ہے۔ شیعہ عالم جو بہت بزرگ تھے شرف الدین موسوی، اور سنی عالم جو بہت ہی صاحب فضل و کمال تھے سلیم البشری۔ یہ مصر کی جامع ازہر جو یونیورسٹی ہے اس کے عظیم عہدوں پر فائز رہے، اور گویا پوری زندگی انہوں نے خدمت کرتے کرتے دین کے دروس، دین کے درس، دین کے تعلیم دیتے دیتے پوری زندگی وقف کر دی۔ گفتگو یہاں چل رہی تھی کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان آیتوں کو بیان کرے جن میں اہل بیت علیہم السلام کی پیروی واجب و لازم قرار دی ہے۔ شرف الدین موسوی نے بے پناہ آیات کو پیش کیا جو باتیں گزر چکی ہیں۔ انہوں نے اگلا سوال کیا کہ چونکہ ان آیتوں کی روایت شیعہ راویوں نے کی ہے جن کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے، لہذا آپ ان راویوں کو بتائیے جنہوں نے اہل سنت کی ان کی شان نزول بیان کی ہو۔ شرف الدین موسوی نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے سوال کے دونوں سرے غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے راوی بکثرت ملتے ہیں جنہوں نے ان آیات کی شان نزول پیش کی ہے۔ اگر اہل تشیع نے 3 طریقوں سے کی ہے تو اہل سنت نے 10 طریقوں سے کی ہے، اور یہ بھی بات غلط ہے کہ ہمارے شیعہ راویوں کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ اچھا آپ ایسے کچھ راویوں کو بتائیے جو شیعہ ہیں مگر ان کو اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ تو پورا ایک سلسلہ شرف الدین موسوی صاحب نے حروف تہجی کے اعتبار سے پیش کر دیا، اور ہماری بات چل رہی تھی جیم سے متعلق جعفر بن سلیمان ضبی بصری، ان کے کمالات اور یہ سب باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور پیج نمبر 128 تک پر ہماری گفتگو تمام ہو چکی تھی۔ آئیے پیج نمبر 128 تک سے پھر گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ چونکہ بات چل رہی ہے جیم کی، تو جمی بن عمرہ بن ثعلبہ کوفی تمیمی میزان الاعتدال میں ہے کہ ان کے متعلق ابو حاتم کا یہ فقرہ ہے کہ صالح الحدیث اور شرف الشیعہ سے تھے۔ جامع ترمذی میں ان کی حدیث موجود ہے۔ حارث بن حسیرہ کوفی، ابو حاتم رازی، ابو احمد زبیری ابن عدی، یحییٰ بن معین، امام نسائی وغیرہ نے ان کی شیعت کی تصریح بھی کی ہے اور ان کے ثقہ ہونے کو بھی اقرار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے انہیں صدوق لکھا ہے، امام نسائی نے ان سے حدیثیں لی ہیں۔ حارث بن عبداللہ حمدانی صحابی و جواری، امیر المومنین ابن قتیبہ نے مشاہیر شیعہ میں پہلے ان کا ہی نام لکھا ہے۔ ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ علماء تابعین میں سے تھے، اور ابن حسبان انہیں بہت ہی غالی شیعہ کہتے تھے۔ جمہور اہل سنت انہیں اسی شیعت کی وجہ سے بہت دشمن رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے ان کے علم و فضل اور ثقہ ہونے سے کسی کو انکار نہیں۔ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود میں ان کی حدیث موجود ہے۔ سن 65 میں ان کا انتقال ہوا۔ حبیب بن ابی ثابت اسدی کوفے کے رہنے والے اور تابعی ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں، شہرستانی نے ملل النحل میں انہیں مشاہیر شیعوں میں شمار کیا ہے، اور ان سے جملہ ارباب صحائح ستہ نے بلا تردد روایتیں لی ہیں اور سن 119 میں انتقال کیا۔ حسن بن حی، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اجلہ علماء میں سے ہیں، اور ان میں شیعت کی بدعت موجود تھی، نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اور ظالم حکام پر خروج جائز سمجھتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں جلد 6 میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقہ ہے، ان کی حدیثیں صحیح ہیں اور یہ شیعہ تھے۔ ابن قتیبہ نے بھی ان کی شیعت کی تصریح کی ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ سن 100 ہجری میں پیدا ہوئے
اور 195 ہجری میں انتقال کیا۔ حکم بن عتیبہ کوفی ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعوں میں شمار کیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ 115 میں انتقال کیا۔ حماد بن عیسیٰ صاحب منتہی المقال وغیرہ نے انہیں علماء شیعہ میں لکھا ہے اور ہر ایک نے انہیں ثقہ اور معتمد سمجھا ہے۔ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں سے ہیں۔ متعدد کتابوں کے مصنف ترمذی اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ حمران بن عیون مشہور ترین صحابی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، سنن ابن ابی داود وغیرہ میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ خالد بن مخلد قطوانی کوفی امام بخاری کے شیخ الحدیث ہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات جلد 6 صفحہ نمبر 283 میں اور امام ابو داود نے انہیں شیعہ اور صدوق لکھا ہے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں اور ابھی دیگر اصحاب سنن نے ان کی شیعت سے واقف ہوتے ہی ان کی حدیثوں سے کام لیا۔ زبید بن حارث بن عبد الکریم کوفی، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقات تابعین میں سے ہیں اور ان میں تشیع تھا۔ اس کے بعد ذہبی نے بہت سے علماء حدیث کے اقوال اور ان کے ثقہ ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیث صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ 124 میں انتقال کیا۔ زید بن الحباب کوفی تمیمی ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعوں میں ذکر کیا ہے اور علامہ ذہبی نے انہیں عابد، ثقہ اور صدوق لکھا ہے اور ان کے ثقہ و صدوق ہونے کے متعلق دیگر بہت سے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سالم بن ابو الجعدہ اشجعی کوفی، ابن سعد نے طبقات جلد 6 میں 203 میں، ابن قتیبہ نے معارف میں 156 پر، علامہ شہرستانی نے ملل النحل جلد 2 پیج نمبر 27 میں انہیں مشاہیر شیعوں میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے انہیں ثقات تابعین میں لکھا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سالم ابن حفصہ عجلی کوفی، علامہ شہرستانی نے ملل النحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور علامہ ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 6 اور پیج نمبر 234 میں ان کی شدت تشیع کی کیفیت ذکر کی ہے۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی میں موجود ہے اور 137 میں انتقال کیا۔ سعد بن طریف الاسقاف حنظلی کوفی، علامہ ذہبی نے علماء محدثین کے اقوال ان کی تشیع کے متعلق درج کیے ہیں اور ان کی حدیثیں صحیح ترمذی میں موجود ہیں۔ سعید بن عشوع، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ کوفہ کے قاضی تھے اور مشہور صدوق ہیں۔ امام نسائی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہ تھی۔ جوزجانی نے کہا ہے کہ یہ بڑے غالی اور شیعت میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سعید بن خثیم، یحییٰ بن معین سے ان کے متعلق پوچھا گیا کہ سعید بن خثیم شیعہ ہیں، آپ نے ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیعہ ہوں گے مگر ہیں ثقہ۔ جامع ترمذی و سنن نسائی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سلمہ بن الفضل ابرش رے کے قاضی تھے۔ ان کی شیعت کی علماء نے صراحت کی ہے مگر ارباب صحہ نے ان سے حدیثیں لی ہیں، چنانچہ جامع ترمذی اور سنن ابی داود میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سلمہ بن کہیل بن حسین حضرمی، علامہ ابن قتیمہ نے معارف 206 میں، علامہ شہرستانی نے ملل النحل جلد 2 صفحہ 27 میں ان کو مشاہیر شیعہ لکھا ہے۔ جملہ ارباب صحہ ستہ نے ان کی حدیثوں سے کام لیا۔ صحیح بخاری مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ سن 121 میں انتقال کیا۔ سلیمان بن سرد خزائی کوفی، شیعہ نے عراق کے بزرگ ترین فرد اور مرجع مومنین بزرگ تھے۔ انتقام خون حسین لینے والوں کے راس و رئیس اور قائد بھی تھے۔ جملہ ارباب سیر و تاریخ نے ان کے علم و فضل و زہد و ورع، عبادت کا فراخ دلی سے تذکرہ کیا ہے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ہمراہ تھے، دشمن اہل بیت کو گمراہ سمجھتے تھے۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم و صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے۔
سلیمان بن ترخان تمیمی بصری ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انہیں مشاہیر شیعوں میں ذکر کیا ہے۔ ان کی حدیث سے ارباب صحہ نے بھی کام لیا اور دیگر محدثین نے بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ 143 میں انتقال کیا۔ سلیمان بن قرم بن ماز ذہبی کوفی، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق ابن حسبان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ بڑے غالی رافضی تھے۔ ابن عدی نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کی حدیث عمدہ ہے۔ صحیح مسلم، سنن ابن ابی داؤد، جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ سلیمان بن مہران کاہلی کوفی مشہور بآمش، یہ بزرگان شیعہ میں سے ایک جلیل القدر فرد اور بڑے محدثین میں نامور بزرگ ہیں۔ بہت سے محققین علماء اہل سنت مثلا ابن قتیبہ نے اپنے معارف میں اور علامہ شہرستانی نے اپنی ملل النحل میں اور دیگر حضرات ان کے شیعہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں جوزجانی کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ باشندگان کوفہ میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ لوگ ان کے عقائد و مذہب کو ناپسند سمجھتے تھے، مگر وہی حضرات محدثین کوفہ کے راس و رئیس تھے۔ مثلا ابو اسحاق منصور زبیدی یامی اور آمش اور ان جیسے دیگر حضرات کو ان کے سچے ہونے کی وجہ سے ان کی حدیثوں کو لوگوں نے سر آنکھوں پر رکھا۔ جوزجانی کا یہ فقرہ جس قدر رقیق اور ان کے تعصب کا مظہر ہے، پوشیدہ نہیں۔ ناسبی لوگوں نے ان بزرگوں کے مذہب و عقائد کو جو پسند نہیں کیا تو محض اس جرم کی وجہ سے کہ یہ حضرات اہل بیت کی محبت میں دل رکھ کر ان کے دامن سے متمسک ہو کر اجر رسالت پیغمبر ادا کرتے تھے۔ ناسبی افراد نے ان کی حدیثوں کو سر آنکھوں پر جو رکھا تھا تو محض اس وجہ سے نہیں کہ یہ حضرات سچے تھے، بلکہ اس لیے کہ بغیر ان کی طرف رجوع کیے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اگر ایسے حضرات کی حدیثیں یہ ناسبی لوگ ٹھکرا دیتے تو پیغمبر کی ساری حدیثیں ہوا ہو جاتی، سنن و آثار پیغمبر کا پتہ بھی نہیں چلتا، جیسا کہ خود علامہ ذہبی نے آبان بن تغلب کے تذکرے کے سلسلے میں اعتراف کیا ہے۔ آمش کے چند عجیب و غریب نوادر ہیں جو ان کی جلالت قدر کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن خلقان ان کے حالات میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ حشام بن عبد الملک سے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ عثمان کے فضائل اور علی کی برائیاں مجھے لکھ کے بھیجو۔ آمش نے حشام کا خط لے کر بکری کے منہ میں دے دیا اور وہ اس خط کو چبا گئی اور قاصد سے کہا کہ جا کر حشام سے کہہ دینا کہ تمہارے خط کا یہی جواب ہے۔ قاصد نے کہا حشام نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں تمہارا جواب لے کر نہ گیا تو مجھے قتل کر ڈالے گا۔ قاصد نے آمش کے اعضاء و احباب سے بھی سفارش کرائی۔ جب سب نے اصرار کیا تو انہوں نے جواب میں لکھا اگر دنیا بھر کے لوگوں کے فضائل عثمان کو حاصل ہو جائیں اور دنیا بھر کے لوگوں کی برائیاں علی میں اکٹھی ہو جائیں تو تمہیں کیا، تم اپنے آپ کو دیکھا کرو۔ علامہ ابن عبد البر کا ان کا واقعہ ہے کہ نقل کیا ہے کہ فضل بن موسیٰ بیان کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے ہمراہ آمش کی عیادت گاہ کو گیا۔ ابو حنیفہ نے کہا اے ابو محمد آمش، اگر تمہارے بار خاطر نہ ہوتا تو میں جتنی بار تمہاری عیادت کو آتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آتا۔ آمش نے کہا کہ خدا کی قسم جب تم اپنے گھر میں ہوتے ہو تو بھی میرے لیے بار گراں ہوتے ہو، جب کہ میرے پاس ہوں گے تو میرا کیا حال ہوگا۔ اور ایک واقعہ شریک بن عبداللہ قاضی کی زبان سے، شریک کہتے ہیں میں آمش کے مرض الموت میں ان کے پاس حاضر تھا، اتنے میں ابن شبرما اور ابن ابی لیلہ اور امام ابو حنیفہ ان کی عیادت کو آئے۔ لوگوں نے ان کی مزاج پرسی کی، انہوں نے انتہائی کمزوری اور نقاہت کا ذکر کیا، اپنی خطاؤں پر اپنی ہراسانی ظاہر کی اور کچھ آپ دیدہ سے ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ مڑے اور انہوں نے فرمایا اے ابو محمد خدا سے ڈریے اور اپنے اوپر ترس کھائیے۔ آپ حضرت علی کے متعلق ایسی حدیث بیان کرتے تھے کہ اگر آپ ان سے توبہ کر لیتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا۔ آمش نے کہا تم میرے ایسے شخص کے لیے ایسی بات کہتے ہو، اور خوب سخت سست سنایا۔ مختصر یہ کہ آمش بڑے ثقہ
اور معتمد عالم اور فاضل بزرگ تھے۔ ان کے صدق و عدالت، تقوی و پرہیزگاری پر سب کا اتفاق ہے۔ جملہ ارباب صحاح وغیرہ نے ان کی روایت کردہ حدیثوں سے کام لیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم سب میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 61 میں پیدا ہوئے اور 148 میں انتقال ہو گیا۔ ان باتوں سے آپ کو یقیناً اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شرف الدین موسوی اور نہ جانے کتنے علماء کرام واقعاً جو بڑی خدمت کر کے اس دنیا سے گزر گئے، یہ مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ تبلیغ و تعلیم میں اور اس کی نشر و اشاعت میں علماء کرام نے بڑا کام لیا ہے، یہاں تک کہ اتنے قدم بڑھے کہ شہادت کی منزل پر فائز ہو گئے۔ چونکہ ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو بیان کریں، مگر ایک بات اور بتا دیتے ہیں، مثلا جیسے قاضی نور اللہ شوشتری، یہ اپنے آپ میں وہ پائی کے عالم تھے کہ جنہوں نے خدمت دین کرتے کرتے یقیناً جام شہادت کو نوش کر لیا، مگر خدمت دین کرتے کرتے آپ نہیں تھکے۔ یہ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے واقعاً مقصد بہت بڑا ہے، تاکہ معلومات اور تاریخ لوگوں کی خدمت میں پہنچتی رہے اور لوگ ان معلومات کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے علم کا طریقہ یہی ہے، ایک حاصل کرتا ہے وہ اپنے سے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ جیسے مثلا ایک پروفیسر بہت محنت کر کے پروفیسر بن گیا، تو اب اس نے پہلے علم کو حاصل کیا، اب آنے والے بچوں کو علم منتقل کر رہا ہے۔ تو علم کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ خود عالم ہو جائیں گے یا جانتے ہوں گے تبھی تو جاہل کو بتاؤ گے، اگر آپ خود ہی نہیں جانتے تو جاہل کو کیسے بتاؤ گے؟ اللہ نے عالم سے وعدہ پہلے لیا اور جاہل سے وعدہ بعد میں لیا۔ اللہ نے عالم سے یہ وعدہ لیا کہ وہ جاہل کو علم دیں گے، لہذا علم کی روشنی جہاں تک ہو سکے پہنچائیے۔ واقعاً علم ہی پوری طاقت ہے۔ والسلام، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔